السلام علیکم کلاس 8 آج ہمارا سبق ہے عبادات میں روزہ، فضیلت اور معاشرتی اثرات۔ سب سے پہلے ہم روزے کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں، معنی اور مفہوم۔ روزے کا مفہوم، روزے کے لیے عربی زبان میں صوم یا صیام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کے لفظی معنی ہے کسی کام سے رک جانا۔ یعنی عربی میں اگر لغت میں یعنی ڈکشنری میں میننگ دیکھیں صوم کے یا صیام کے تو اس کا معنی ہے رک جانا۔ اسلامی شریعت میں روزے سے مراد صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رک جانا۔ یعنی اب جو اس روزے سے مراد کیا ہوگی، اسلام میں روزے سے کیا مراد ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رک جانا۔ یہ ہے اصل میں روزے کا مفہوم۔ روزے کی فضیلت، اب اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ روزہ کب فرض ہوا، فضیلت بھی دیکھیں گے ہم، لیکن اس میں ساری باتیں انہوں نے بتائی ہیں کہ روزہ کب فرض ہوا، کس پر فرض ہے اور کن لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے یا روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کی فضیلت کیا ہے۔ روزہ ارکان اسلام کا اہم رکن اور عبادت ہے جو سن 2 ہجری میں فرض ہوا۔ کب فرض ہوا؟ روزہ فرض ہوا ہے سن 2 ہجری میں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ ہجرت کی ہے اس کے اگلے سال جو ہے وہ روزہ فرض ہوا ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہاں یہ بتا دیا کہ کس پر فرض ہے، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ یہ جو نماز ہے بچوں میں فرض ہو جاتی ہے 7 سال کی عمر میں، اور روزہ جو ہے وہ تقریباً 12 سال کی عمر میں فرض ہو جاتا ہے۔ روزہ بھی نماز اور زکوٰۃ کی طرح نہ صرف اس امت پر بلکہ اس سے پہلے جتنی انبیاء علیہ السلام کی امتیں گزری ہیں ان سب پر فرض تھا۔ یعنی تمام جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان سب کی امتوں پر اور ان سب پر جو ہے وہ روزہ فرض تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی پرہیزگار بننا، یعنی روزہ ہمیں پرہیزگار بناتا ہے، یعنی برائیوں سے روکنے کی پریکٹس کراتا ہے۔ روزہ نہ رکھنے کی اجازت صرف بیماروں، مسافروں اور معذوروں کو دی گئی ہے۔ مطلب ابھی ہم نے دیکھا کہ روزہ کس پر فرض ہے اور کون اب چھوڑ سکتا ہے۔ چھوڑ کون سکتے ہیں؟ یعنی رمضان کا مہینہ ہے لیکن اب کوئی شخص بیمار ہے تو اسے اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، لیکن اس کی قضا ادا کرنی پڑے گی۔ یعنی بیمار شخص روزہ چھوڑ سکتا ہے، فرض روزے اور نفل روزے تو جو بھی چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، لیکن یہ جو رمضان کے مہینے کے 30 روزے ہیں یہ سب پر کیا ہیں؟ فرض ہیں، اور جو نہیں رکھے گا اس کی سزا بھی ہے۔ روزہ نہ رکھنے کی اجازت صرف بیماروں کو ہے، یعنی بیمار اگر بہت تیز بخار ہے، بہت شدید بیماری ہے، اس میں بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ بھی ہے، صحت صحیح نہیں ہے، تو حضور پاک نے فرمایا کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، یعنی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ روزہ کیا ہے؟ چھوڑ سکتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ سہولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان دین دے کر بھیجا ہے، یعنی بہت سختی نہیں کی ہے، اجازت دی ہے کہ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ مسافروں پر، یعنی سفر میں کوئی شخص ہے، ظاہر ہے سفر میں بڑی دشواریاں فیس کرنی پڑتی ہیں، تکالیف فیس کرنی پڑتی ہیں، اس میں پیاس اور بھوک لگ سکتی ہے، تو مسافر کو جو ہے وہ روزہ چھوڑنے کی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی معذور ہے، کوئی بہت شدید معذوری کی کیفیت میں ہے اور تکلیف میں مبتلا ہے تو وہ چھوڑ سکتے ہیں، اور مزید کوئی شرعی عذر ہے، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شرعی عذر ہیں، اس میں کیا ہے؟ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی اس شرط کے ساتھ جیسے ہی بیماری، سفر یا عذر ختم ہوگا تو انہیں چھوڑے ہوئے روزے قضا کرنا لازم ہوگا۔ یعنی یہ شرط لازم ہے کہ جیسے ہی وہ بیماری دور ہو جائے گی اور صحت مند ہو جائے گا شخص، سفر ختم ہو گیا، اب واپس اپنی جگہ پر آ گیا ہے
اور جو بھی اس کا جو شرعی عذر تھا وہ اب دور ہو گیا ہے، وہ مسئلہ دور ہو گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ چھوڑ سکتے ہیں، اب اس میں سے وہ نکل آئیں تو اب اس کی قضا رکھنی ہوگی. یعنی یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، قضا رکھنی ہوگی، ورنہ یہ ہے کہ پھر وہی گناہ لازم آئے گا. اور عذر کا مطلب ہوتا ہے معقول سبب، کوئی معقول وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ روزہ چھوڑا ہے، تو وہ روزے کی کیا کریں گے، بعد میں اسے پورا کریں گے روزہ. روزے کی قضا ادا کرنا، قضا کا مطلب ہوتا ہے کسی فرض یا عبادت کو مقررہ وقت کے بعد ادا کرنا. اگر کوئی شخص بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑتا ہے یا روزے کو قضا کر دیتا ہے اور روزہ نہیں رکھتا، تو اس کی سزا یہ ہے کہ پورے سال بھی اگر ایک روزہ چھوڑا ہے اور پورے سال بھی روزہ رکھ لے تو اس روزے کے برابر نہیں ہو سکتا جو رمضان کا ایک روزہ بغیر شرعی عذر کے کسی نے چھوڑا، اور وہ بہت سخت ترین کیا ہے، گناہ ہے. روزے کی فضیلت کیا ہے؟ روزے کی فضیلت ہم بیان کی گئی ہے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کیے جائیں گے، یعنی اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ایک اور جو ہے وہ ہمیں حدیث ملتی ہے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصومی لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. یعنی اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تمام عبادتیں، ہم نماز بھی اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، حج زکوٰۃ جو بھی کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، لیکن روزے کے لیے خاص اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. یعنی روزے کی جزا اتنی زیادہ ہے کہ انسان کے تصور سے بھی بڑھ کر اس کو اللہ تعالیٰ وہ کچھ عطا کریں گے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. یعنی بہت ساری نعمتوں کی ہمیں جو ہے وہ خوشخبری سنائی گئی ہے قرآن مجید میں کہ ایسی ہوگی جنت اور ایسی ہوگی اور اس طرح کی ہوگی. یعنی وہاں پر دودھ کی، شہد کی اور جو ہے وہ صاف ستھرے میٹھے پانی کی نہریں ہوں گی، اور بہت کچھ خوبصورت گھر ہیں، یہ سب کچھ بتایا ہے جنت میں. لیکن روزے کے لیے اسپیشلی یہ بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ تمام قدرتیں رکھتے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں دے. روزے دار کو اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے یہ سب کچھ کس کا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ دنیا بھی کس کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہ جنتیں بھی کس کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ وہ کچھ عطا کریں گے جس کا اسے تصور بھی نہیں ہوگا. اتنا کچھ اس سے جو ہے وہ روزے دار کو ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. کیونکہ ظاہر ہے جب کوئی شخص روزے میں ہوتا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں دکھاوا ہو سکتا ہے، اور جس نے نماز پڑھی دکھانے کے لیے اس نے کیا ہے وہ شرک کیا. لیکن روزہ اگر واقعی خالص اللہ کی نیت، اللہ تعالیٰ کے لیے رکھ رہا ہے کوئی شخص، اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہا ہے کوئی شخص، تو کوئی اسے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، کھانے پینے کی دسیوں چیزیں سامنے ہوتی ہیں لیکن وہ اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سوچتا ہے میں روزے میں ہوں. تو کیا ہے کہ اس کی جزا ہی بے انتہا زیادہ ہے. روزے کی جزا اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جو ہے وہ رکھی ہے. روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، یہ بھی حدیث ہے. روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی اس کے افطار کے وقت ہوتی ہے، جب افطار کرتا ہے جو سکون اور راحت اور خوشی اسے میسر آتی ہے، وہ ہر وقت کھانے پینے والے کو نصیب نہیں آ سکتی. جو روزے میں اور خالص اللہ کی رضا کے لیے جس نے روزہ رکھا ہو اور اپنے آپ کو ہر گناہ سے کیا کیا ہو، بچایا ہو، یعنی اپنی زبان، ہاتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، یہ بھی حدیث ہے، حضرت پاک نے فرمایا کہ جب تو روزہ رکھے تو لازم ہے کہ تو اپنے کانوں، اپنے آنکھوں، اپنی زبان، اپنے ہاتھ اور اپنے سارے اعضاء جسم کو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ باتوں سے روکے رکھے. تو اگر اس انداز سے کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور اب وہ شخص جو پورے دن ہر قسم کی برائی سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہے، نیت بالکل اس کی کیا ہے، خالص ہے، اور اللہ کو راضی رکھنے کے لیے وہ ساری محنت جو ہے وہ کر رہا ہے. اب جب وہ دسترخوان پر اپنے افطار کے وقت بیٹھے گا
اور جو خوشی اسے میسر ہو سکتی ہے وہ اس شخص کو میسر نہیں ہو سکتی جو ہر وقت کھاتا پیتا رہے. اور اسپیشلی رمضان کے دنوں میں جو کھاتا پیتا رہتا ہے وہ اندر سے سکون اور اطمینان میں نہیں ہوتا, اندر کی خوشی اسے میسر نہیں آ سکتی ہے. یہ خوشی حدیث ہے اور یہ اللہ کے رسول کی بات تو 100% سے بھی بڑھ کر مستند ہے. تو جو خوشی روزے دار کو نصیب ہوتی ہے افطار کے وقت وہ روزہ نہ رکھنے والے کو نصیب نہیں ہو سکتی ہے. پھر دوسری خوشی کب ملے گی اس کو؟ دوسری خوشی حدیث میں اگلی کیا ہے؟ ایک خوشی اسے افطار کے وقت اور دوسری خوشی اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت ملے گی. یعنی جب اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اس وقت جو خوشی اسے نصیب ہو گئی وہ روزے دار کو ہی نصیب ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے مل کر وہ بے انتہا خوش ہوگا کیونکہ اس نے جو اتنی محنت کی وہ کس کے لیے کی؟ اللہ کی رضا کے لیے کی. اور اللہ تعالیٰ اسے خوش کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ سے وہ مل کر کیا ہو جائے گا؟ خوش ہو جائے گا. ویسے بھی جو لوگ جنت میں جائیں گے تو جنت واقعی مطلب ہم تصور نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی کے دل پر اس کا گمان ہوا. یہ جو قرآن مجید میں ہمیں جو ہے وہ جنتوں کی جو ہے وہ نشانیاں بتائی جاتی ہیں اور ایسا بتایا جاتا ہے کہ ایسی خوبصورت ہوگی, اس کی جو گھاس ہے وہ بھی خوشبو والی ہوگی اور یہ سب کچھ, اور موتیوں والے گھر ہوں گے. یہ سارا کچھ جو قرآن مجید میں بتایا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلی مہمان نوازی ہے. پھر جس کے جتنے درجے بلند ہوں گے اور جس نے محنت کی ہوگی وہ ایسی جنتوں میں جائے گا نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی کے دل پر اس کا گمان ہوا. تو کیسی ہوگی وہ جنت؟ اتنے بڑے بڑے محل اور اتنے بڑے بڑے گھر ہوں گے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا. پورے بر اعظم جتنے, یعنی تو اللہ تعالیٰ سے جب وہ ملاقات کرے گا, میں نے جو ابھی آپ سے کہا جو بر اعظم جتنے, یعنی ہم اگر یہاں سے امریکہ تک کا پورا ایریا کسی ایک شخص کا ہو تو اتنی وسیع ہے جنت کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اتنی جو ہے جگہ اتنا کچھ عطا کریں گے. تو وہ دوسری خوشی اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت ملے گی. تو یہ فضیلت ہے, یہ فضیلت اس شخص کو مل سکتی ہے جو ان رمضان کے روزوں کو پورا کرے گا اور جو اس مہینے کو پائے. قرآن مجید میں آیا ہے کہ اسے لازم ہے وہ کیا کرے؟ روزے رکھے. آگے روزے سے ہمارے نفس میں کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے یہ تو ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ جزا ہے جو روزہ رکھنے والے کو ملے گی. اب روزہ رکھنے والے کو ایک جزا تو یہ جو ہے وہ جنتوں کی خوشخبریاں ہیں اور اندر کی خوشی ہے, لیکن ایک اور بھی چیز ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد ہمارے نفس میں کیا کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے, یعنی ہمارا کردار کتنا بہترین تیار ہوتا ہے. یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اپنی عاجزی اور بندگی کا احساس پیدا کرتی ہے. ظاہر ہے جب کوئی شخص روزے میں ہوتا ہے تو وہ اس وقت اپنے اوپر کس کو حاکم لے رہا ہوتا ہے, کس کا حکم اس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. تو اپنی اللہ کی حاکمیت اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ پیدا ہوتی ہے کہ میرا حاکم کون ہے, مجھ پر حکم چلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور اپنی عاجزی اور بندگی کا احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے, یعنی یہ احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے میں عاجز ہوں. عاجز یعنی بے بس ہوں اور میں صرف اور صرف کیا ہوں؟ کس کا غلام ہوں؟ بندگی کا مطلب ہوتا ہے بندہ غلام کہتے ہیں. بندگی یعنی اس کے اندر غلامی پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی, اپنے رب کی, جس نے اسے پیدا کیا ہے اور جو اسے کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, ہر چیز اسے عطا کر رہا ہے. تو روزے میں جب یہ بندہ ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ احساسات پیدا ہوتے ہیں کہ میرا حاکم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. کیونکہ ظاہر ہے جب ہم روزے میں ہوتے ہیں تو اب کھانے پینے کی چیزوں سے ہی نہیں بچ رہے ہوتے, ہم اس بات سے بھی بچ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زبان سے کوئی غیبت نہ نکلے, ہماری زبان سے کوئی جھوٹ نہ نکلے, ہم کسی ایسی خراب چیز کو نہ دیکھیں جس کی وجہ سے میرا روزہ خراب ہو جائے, یا میرے ہاتھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ میرا روزہ خراب ہو جائے. تو جب پورے دن اس چیز میں رہتا ہے تو وہ اس کے اندر حاکمیت اللہ تعالیٰ کا حکم اپنے اوپر, یعنی اپنے آپ کو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کو حاکم ماننا پیدا ہوتا ہے. پھر اپنے اندر وہ محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے رب کا غلام ہوں, تو اس کے اندر غلامی, اللہ تعالیٰ کی بندگی پیدا ہوتی ہے.
یہ بہت بڑا فائدہ اس کو اس سے حاصل ہوتا ہے۔ روزے میں انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کھا پی نہیں سکتا۔ روزہ انسان میں تقویٰ و پرہیزگاری کی صفت اور ضبط نفس یعنی اپنے آپ پر قابو پانے کی قوت و صلاحیت پیدا کرتا ہے۔